السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال اپنے ایمان والے بندوں کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس کی مختصر تشریح عرض کی تھی، آج بھی ہم تھوڑی سی اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو بھی فرائض عائد کیے ہیں تمام کی حد معین کی ہے، اور پھر عذر ہونے کی صورت میں بندوں کا عذر قبول کیا ہے۔ یعنی انسان کو مثلا اگر 5 وقت نماز فرض ہے، حد متعین کی ہے، پھر اگر یہ اس بندے کو اس انسان کو کوئی شرعی عذر ہے، کوئی طبعی عذر ہے، جو عذر شریعت نے قبول کیا ہے، اگر ایسا عذر ہے تو اس کا عذر قبول کیا جائے گا۔ لیکن صرف ایک چیز ہے ذکر، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی حد بیان نہیں فرمائی، اور ذکر کی حد جب بیان نہیں فرمائی تو کل قیامت کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے کی صورت میں اس بندے کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جو مغلوب العقل ہو، یعنی جو پاگل ہو گیا ہو، جو مجنون ہو گیا ہو۔ یعنی مجنون کے علاوہ بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر وقت بندے سے اللہ تبارک و تعالی ذکر کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جتنے بھی احکام ہیں، تمام احکام کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ضروری ہے، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں، لیکن ذکر کے لیے کوئی بھی کسی چیز کی بھی شرط نہیں ہے۔ یعنی ذکر انسان بغیر وضو بھی کر سکتا ہے، حالانکہ بعض فرماتے ہیں ذکر انسان ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتا ہے۔ اصل اسلام نے حکم دیا ہے انسان کو ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہیے، لیکن جتنی دیر انسان کو کبھی ضرورت پیش آئی، انسان ناپاک ہو گیا، لیکن اس کو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان نہ کلام پاک کی تلاوت بغیر ناپاک کی حالت میں کر سکتا ہے، اور نہ نماز بغیر غسل کی حالت میں پڑھ سکتا ہے، اور نہ بیت اللہ کا طواف انسان ناپاکی کی حالت میں کر سکتا ہے۔ جب انسان ناپاک ہو گیا، شریعت کا حکم ہے فوراً پاک ہو جاؤ، لیکن جتنی دیر یہ ناپاکی کی حالت میں، اس حالت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کل قیامت کے دن وہ لوگ جن لوگوں کے اعمال میں کثرت کے ساتھ ذکر نہیں پایا جائے گا، ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا آئیے ہم کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، آپ مجھے سب سے بڑا عمل بتلا دیجئے۔ سلمان فارسی نے جواب دیا، کیا تم نے کلام پاک کی تلاوت نہیں کی ہے؟ کیا تم کلام پاک نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالی کی یاد سب سے بڑی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ بعض حضرات نے ذکر کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہے، ایک ذکر لسانی اور ایک ذکر قلبی۔ ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر کرنا، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، اور ایک ذکر ہے ذکر قلبی، یعنی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اور اس سے مراد ہے یعنی وہ مراقبہ اور وہ دل کی سوچ، یعنی انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، لیکن دل کی سوچ، دل کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یہی مراد ہے اس حدیث پاک کے اندر، جس کے اندر آتا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا، ایک گھڑی کی یاد، ایک گھڑی کے بارے میں غور و فکر کرنا 70 برس کی عبادت سے بھی افضل ہے۔
اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ذکر 7 لاکھ حصے بڑھ جاتا ہے. تو ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی ذکر کا جو اجر ملے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، فرمایا میرے آقا مجھے تو پتا ہے، مجھے معلوم ہے شریعت کے احکام تو بہت سارے ہیں ہی، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے جس کو میں اپنا مشغلہ بناؤں، اپنا دستور بناؤں. تو پیارے آقا نے فرمایا اس صحابی کو، حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہر وقت لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ہر وقت ہمیشہ آپ کی زبان اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے تر و تازہ رہے. یعنی تر و تازہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ہر وقت تو مستغرق ہو جائے. یعنی دنیا کا دستور ہے، ایک عاشق کو کوئی ایک معشوق ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ یاد آتی ہے تو ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اسے یاد کرتا ہے. جو ہمارا اور آپ کا مالک اور خالق ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے اور محبت کرتا ہے، اس سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے اور اس کا ذکر ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے. تو اس صحابی کو پیارے آقا نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی آپ ہمیشہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے تر و تازہ رکھو. لہذا ہمارا جو رب ہے، ہمارا خالق اور مالک اور ہمارا رازق ہے، ہم بھی اس کی یاد میں، اس کی ذکر میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.